ایک شہزادہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا اس کی سلطنت میں واقعی ایسا منصف مزاج قاضی موجود ہے جسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ تاجر کا بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے کنارے ایک لنگڑا شخص اس کے قریب آیا اور صدقہ مانگا۔ شہزادے نے اسے کچھ دیا مگر وہ لنگڑا اس کے کپڑے سے لپٹ گیا۔ تاجر یعنی شہزادہ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں صدقہ تو دے ہی دیا ہے۔ لنگڑا بولا، جی ہاں، تم نے مجھے صدقہ دیا، لیکن ایک اور بھلائی کرو اور مجھے شہر کے چوک تک پہنچا دو۔ شہزادے نے اس کی بات مان لی اور اسے شہر کے بیچوں بیچ لے آیا، مگر لنگڑا گھوڑے سے اترنے سے انکار کر بیٹھا۔ تاجر نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں اترتے؟ یہ رہا شہر کا چوک۔ لنگڑا بولا، کیوں اتروں؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ طیش میں آ گیا۔ ان دونوں کی تکرار دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور مشورہ دیا کہ وہ قاضی کے دربار میں جائے۔ چنانچہ وہ قاضی کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی ایک بڑئی اور ایک سامان گھی فروش کا مقدمہ سننے والا تھا۔ دونوں کی مٹھی میں ایک ہی تھیلی دبی ہوئی تھی۔ بڑئی بولا، میں نے اس سے گھی خریدا۔ جب میں نے پیسے دینے کے لیے تھیلی نکالی تو یہ جھپٹ کر منہ سے تھیلی چھیننے لگا۔ اسی پر یہ جھگڑا کھڑا ہوا۔ تھیلی میری ہے اور اس میں میرا سونا ہے۔ سامان نے کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے پاس گھی لینے آیا تھا۔ میں نے جب گھی تول دیا تو اس نے ایک سونے کا سکہ دیا۔ میں نے باقی پیسے واپس کرنے کے لیے اپنی تھیلی نکالی اور میز پر رکھی ہی تھی کہ یہ جھپٹ کر تھیلی لے بھاگنے لگا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہاں لے آیا۔ قاضی نے غور کیا اور کہا، تھیلی یہیں رکھ دو، کل آنا۔ پھر تاجر اور لنگڑے کی باری آئی۔ تاجر نے ماجرا بیان کیا تو قاضی نے لنگڑے سے پوچھا۔ وہ بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ گھوڑے پر میں سوار تھا اور یہ آدمی زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے منہ سے التجا کی کہ میں اسے بٹھا لوں۔ میں نے رحم کھا کر ساتھ بٹھا لیا اور اپنی مرضی سے اسے شہر کے چوک تک لے آیا۔ قاضی نے کہا، گھوڑا میرے پاس چھوڑ دو اور کل آنا۔ اگلے دن سب عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے پہلے بڑئی اور سامان کو بلایا اور حکم سنایا، تھیلی بڑئی کی ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ سامان کو 50 کوڑے مارے جائیں۔ اب تاجر اور لنگڑے کی باری آئی۔ قاضی نے تاجر سے پوچھا، کیا تم اپنے گھوڑے کو 20 گھوڑوں میں پہچان سکتے ہو؟ تاجر نے کہا، ہاں۔ قاضی نے یہی سوال لنگڑے سے کیا۔ وہ بھی بولا، ہاں۔ دونوں نے فوراً گھوڑے کی نشاندہی کر دی۔ قاضی نے کہا، گھوڑا تاجر کا ہے اور لنگڑے کو بھی 50 کوڑے لگاؤ۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد قاضی گھر لوٹ رہا تھا کہ تاجر اس کے پیچھے آیا۔ قاضی نے مڑ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تاجر نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کس طرح پہچانا کہ تھیلی بڑئی کی ہے اور گھوڑا میرا؟ قاضی نے کہا، سامان اور بڑئی کے معاملے میں نے تھیلی پانی کے پیالے میں ڈالی۔ صبح دیکھا تو پانی کی سطح پر گھی تیر رہا تھا۔ اگر تھیلی سامان کی ہوتی تو اس کے چکنے ہاتھوں کی وجہ سے اس پر گھی کے اثرات نہ ہوتے۔ اس طرح مجھے یقین ہوا کہ تھیلی بڑئی کی ہے۔ رہا گھوڑے کا معاملہ تو یہ کچھ مشکل تھا۔ دونوں نے فوراً گھوڑے کی پہچان کر لی تھی، مگر میں نے تمہیں استبل اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ دیکھوں تم گھوڑے کو پہچانتے ہو یا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ جب تم اس کے قریب آئے تو گھوڑے نے محبت سے گردن تمہاری طرف بڑھائی، لیکن جب لنگڑا قریب آیا تو گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور پاؤں زمین پر مارنے لگا جیسے انکار کر رہا ہو۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ گھوڑا تمہارا ہے۔ یہ سن کر تاجر مسکرایا اور بولا، میں تاجر نہیں بلکہ اس سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ میں نے خود آ کر یہ جاننا چاہا تھا کہ تم واقعی عادل قاضی ہو۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم دانا اور انصاف پسند ہو۔ مانگو، کیا انعام چاہیے؟ قاضی نے مسکرا کر کہا، شکریہ شہزادے۔ جو اپنے فرض کو دیانت اور ایمانداری سے انجام دے، اسے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔